اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی معزز و محترم و محتشم میری جماعت کے انتہائی مقتدر علماء کرام، میری مراد حضرت العلام پروفیسر قاری عبدالحنان قادری نعیمی زیدہ شرفو اور سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عادل جلالی عطاری حافظ اللہ تعالی، اور اس محفل میلاد کے اندر تشریف لے آنے والے جملہ اساتذہ کرام اور جملہ معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گرامی قدر بھائی محمد عثمان صاحب دے گھر دے اندر حصول برکت واسطے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر اج دا انتہائی پروقار اہتمام فرمایا گیا ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ چند لمحے دی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہے اور کافی وقت ہو چکے ہیں، انشاءاللہ صبح ورکنگ ڈے ہے، اس تو بعد دعا خیر کرنے ہیں۔ ویسے فروغ بھائی فرما رہے ہیں کہ جتنی دیر تھوڑا دل کرتا ہے اس تو بعد دعا کریں گے۔ میرا دل ویسے اپنا یہی سی کہ علامہ صاحب دی تقریر تو بعد دعا فرما لئیے۔ یہ فروغ بھائی دی اور عثمان بھائی دی محبت ہے، انہوں دا حکم ہے کہ چند لمحے دی گفتگو ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، اسی میلاد کیوں مناندے ہیں، یہ کی دلیل ہے؟ اسی میلاد اس واسطے مناندے ہیں کہ اسی مسلمان ہیں۔ گل سمجھ آئے تو پھر اچھی آواز میں کہنا ہے سبحان اللہ۔ ساڑھے میلاد منان دی سب تو بڑی دلیل یہی ہے کہ اسی مسلماناں تائیوں اسا اپنے نبی دا میلاد منایا ہے، اور حضور دی آمد دیتے اظہار مسرت اور اظہار خوشی کیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، اس وجہ نال اساں رب دے محبوب دی تشریف آوری دیتے خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ وہ دی دلیل یہ ہے کہ اساں ہی کیوں اظہار خوشی کیتا ہے؟ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اے حبیب آیا ہی ایمان والیاں دے اندر ہے، خوشی بھی ایمان والیاں نے ہی منانی ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، انہاں نو اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہویا کہ رب دا حبیب آیا ساڑھے اندر ہے تے خوشی بھی اساں ہی منانی ہے، تے میلاد اسی کیوں منانے ہیں؟ او دا سادہ دیاں جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ دا حبیب مومنہ وچ آیا ہے، آل ایمان دے اندر آیا ہے، رب نے آل ایمان نو اپنا سونا حبیب عطا فرمایا ہے۔ ساڑھے لازم ہے جے ارشد دا لاڑا ساڑھے کول آیا ہے، رب دی کائنات بھر دی سب تو بڑی نعمت اللہ سونے نے سانو عطا فرمائی ہے، پھر چاہیدہ ہے اس نعمت دے ہوتے نہ شکری نہ کریے، کفران نعمت مرتکب نہ ہوئیے، بلکہ رب دا اس نعمت حضمہ ہوتے شکر ادا کر کے ہوتے شاکر بندیاں دے وچ شامل ہو جائیے۔ یہ میرے رب دا اعلان ہے۔ اور پھر گرامی قدر حضرات، اللہ دا پاک محبوب یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ رب دیاں نعمتاں اتنی آنے کہ اسی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں یہ گل نہیں کرتا، تسی نہیں کر سکتے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا رب نے تو آنے تے اتنے انعامات فرما چھوڑے، اگر تسی لے لو اپنے جناب کیلکولیٹر، پھڑ لو اپنے قلم تے رب دے انعامات دی گنتی شروع کر لو، فرمایا تو آنے قلم سیاہیاں کاغذ مک جان گے، رب دے کیتے ہوئے احسانات دا شمار تسی نہیں کر سکتے۔ رب نے اس قدر بے شمار احسانات کر کے بھی کسے نعمت دے ہوتے احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی جہان نو دنیا نو آل ایمان نو عطا فرمائیے، رب نے نعمت بھی دیتی ہے، نعمت دے کے فرمایا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان بھی فرمایا ہے، اللہ نے احسان بھی فرمایا ہے۔ کہ احسان ہر بندے ہوتے نہیں کیتا، رب تعالیٰ نے احسان کی دے ہوتے کیتا علی المؤمنین، فرمایا مومنہ ہوتے کیتا ہے۔ یا اللہ کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں اپنا محبوب تو انو عطا کر کے تو دیتے احسان فرما چھوڑیا۔ پتہ چلیا جس نعمت دے ہوتے میرے رب سونے نے احسان کیتا ہوئے، اور نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے، اور نعمت عظمہ ہے۔ کائنات دیا سب نعمتاں ایک پاسے، لیکن رب نے جڑا اپنا محبوب سانو عطا فرمایا ہے، آمنہ دا لال عطا فرمایا ہے، یہ سب تو بڑی نعمت ہے۔ رب تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت مل جائے، مسلمان اظہار خوشی نہ کرے، اس وقت اسی کہنے اور بڑیاں دلیلہ نے، لیکن میلاد منان دی ساڑھے کوئی دلیل یہ ہے کہ اسی مسلمان کہ رب دا حبیب آیا ہے ساڑھے اندر، لہذا اس نعمت دیتے، اس تشریف آوری دیتے، اظہار خوشی بھی اساں ہی کرنا۔ سبحان اللہ، اس نعمت دیتے خوش بھی اساں ہونا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شکر والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج اسی بھائی عثمان دے گھر اکٹھے ہیں، ولادت پاک دی خوشی دے اندر اسی 50 بندہ بیٹھے ہیں، 60 بیٹھے ہیں، اتنے دوسرے پورشن دے ساڑیاں ماواں بہناں خواتین وہ بھی موجود نے۔ یقیناً یہ حفلہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا، جدے اندر اسی پچھلے 2-2.5 گھنٹیاں تو تشریف فرما، لیکن ویکھو غزوہ تبوک دے جدو موقع آیا، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اے عمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ یقیناً یہ وہ محبوب عمل ہے جنہوں میرے محبوب دے صحابہ نے بھی کیتا ہے۔ حضور غزوہ تبوک تو تشریف لے آئے، اس حدیث پاک نو البدایہ بن نہایہ دے اندر بھی محفوظ کیتا گیا ہے، مجموع الزوائد دے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث دے اندر بھی موجود ہے، کتب سیر دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم آقا جدوں غزوہ تبوک تو تشریف لے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا چچا آقا دے کو اجازت منگدا ہے، حضور اگر اجازت دے تو میں آپ دی نعت پڑھا، میں آپ دی
سنا خانی کرا اسی بیٹھے ہیں 50-60 بندہ 70 بندہ غزوہ تبوک تو جدو لشکر واپس آیا 30,000 دا لشکر سی میرے نبی دے غلاماں دا مجاہدین اسلام دا 30,000 دا لشکر موجود ہے خود کملی والے آقا موجود نے میرے آقا دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اجازت لے کے میرے آقا دی نام میرے آقا دی ثنا میرے آقا دی ولادت دے تذکرے میرے آقا دی تشریف آوری کا ذکر خیر فرمائے نے اور کیا ذکر نے انت لما ولدت اشرقت الارض یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے زمین آپ سے نور نال چمکتی تو میرے آقا دا غلام ہے آقا دی ولادت دے تذکرے کر رہا ہے کہ انت لما ولدت اشرقت الارض حضور آپ آئے تو زمین جگمگا اٹھی ہے وضاعت بنور الافق اور فرمانے نے میرے نبی دے چچا حضور آپ دے نور نال مشرق و مغرب چمک اٹھے آسمان چمک اٹھے شمال و جنوب چمک اٹھے یقیناً میرے آقا دے غلامہ نے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تشریف آوری دے تذکر کی دن حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس سنا خان مصطفیٰ ہے جنہوں میرے کریم آقا نے اپنی نعت پڑھن دے ہوتے حضور نے سنا خانہ نو قیامت تک دعا عطا فرمائیاں نے حضور نے حضرت حسن بن ثابت نو دعا دیتی جب انہوں نے میرے آقا دی نعت پڑھی نا تو میرے آقا نے دعا فرمائی فرمایا حسان تیری زبان سلامت رہے جنہیں نال تو میری نعت پڑھی ہے یہ دعا سب سنا خانہ آستے ہے جنہیں میرے آقا دی نعت خانی کر دن اور حضور دی سنا خانی نعت اور اشعار دی صورت اندر کر دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا تذکرہ فرمایا اور چکے دو درہ سبحان اللہ میرے کریم نبی دا غلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم نبی دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تکر کسے آنکھ میں آپ جتنا حسین و جمیل دیکھے ہی نہیں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسے آنکھ میں دیکھے ہی نہیں ہے آپ جیسا خوبصورت آج تکر کسے ماں نے جنی ہی نہیں ہے میرے نبی دا غلام میرے آقا دی ولادت حسن و جمال دے پیا تذکرے کر رہا ہے آقا دیاں رانائیاں دے تذکرے پیا کر رہا ہے فتحا دے مکھڑے دیاں پیا گلہ کر رہا ہے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام نے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت دے پھول نچھاور کی دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میرے نبی دا غلام عرض کرتا ہے ایک کملی والے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب تو مبرع اور پاک پیدا فرمایا ہے گویا میرے رب نے تینوں اس طریقے نال پیدا فرمایا ہے جنہیں آپ نے خود پسند فرمایا سبحان اللہ کچھ ہی کہہ رہا کہ تو سبحان اللہ میرے آقا دے غلام صحابہ کرام نے بھی آمد مصطفیٰ دے تذکرے کی دن میں ایک بڑی پتے نکل کرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام کے نام ایک میدان میں رب کا سلام آیا ہے ایک مقام پہ حضور کے غلاموں کے نام رب کا پیغام آیا ہے جی آپ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سر عرض کریں گے حضور دے غلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرما رہے حضور مسجد نبی دے اندر آئے اتنے بیٹھن دی وجہ پوچھی کہ ما اجلسکم غلاموں اج دا اجتماع کیوں ہے تسی کیوں بیٹھے ہو میرے آقا دے غلامہ نے جو جواب دیتا کہ یا رسول اللہ آج اسی رب نو پہ یاد کر دیا اللہ دی پہ تسبیح و تحلیل کر دیا تے آپ دی وجہ نال جڑے رب نے ساڈے اوتے احسانات کیتے نا آپ دی تشریف آوری ہوئی اسی انہاں احسانات نو یاد کر کے اپنے سونے رب دا شکر ادا کر رہے ہیں میرے آقا نے اس گل دے اوتے غلاماں دے کولوں حلف لیا ہے فرمایا قسم اٹھاؤ اگر باقی اس سے کم واسطے بیٹھے ہو تے کوئی اے نہ سمجھے کہ آقا کریم نو غلاماں دی اس مجلس اور محفل دے بارے
بارے علم نہیں سی میرے آقا دی شان ہے حضور اگر عرش تے ہون فرش زمین دیا خبراں دے دین اگر فرش زمین تے ہون تحت سرا دیا خبراں دے دین میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت شان ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے آئیاں بیٹا حارث جامع شہادت نوش کر گیا آگے عرض کر دیا نے حضور میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اگر وہ جنت وچ پہنچ گیا ہے میں صبر کر دیا اگر جنت وچ نہیں پہنچیا مینوں بیٹے دے اوپر رون دی اجازت دتی جائے میرے کریم نبی نے اے نہیں فرمایا اے ام حارثہ ہم مٹی میں اسے دفن کر کے آ گئے یہ قبر اور اللہ کا معاملہ ہے تو نے آج بہتر ہوتا دین کے کوئی اور مسئلے پوچھے ہوتے نہ میرے کریم نبی کی نبوت والی زبان نے حرکت کی فرمایا یا ام حارثہ ان آل جنان ان ابنہ کے اصحاب الفردوس الاعلی فرمایا میرے رب کی کئی جنتیں ہیں تیرا بیٹا حارث فردوس اعلی میں جا پہنچا ہے سبحان اللہ فرمایا تیرا بیٹا فردوس اعلی میں ہے جس نبی کی شان یہ ہے عرش پہ ہوں تو فرش کی خبر دیتے ہیں فرش پہ ہوں تو عرش کی خبر دیتے ہیں اپنی مسجد کے جلسے کو بھی جانتے تھے کہ غلام کیوں بیٹھے ہیں لیکن میرے آقا نے پوچھا کیوں پوچھا اس وجہ نال کہ آج جیڑا جواب غلام دین گے قیامت تک میرے غلامہ واسطے ایک دلیل میلاد بن جائے گا دلیل میلاد بن جائے گا میرے کریم نبی دے غلامہ نے جو تو حلف دیتا نا کہنے نے واللہ الا لذالکا حضور سنو رب دی عزت دی قسم جدے قبضے قدرت دے اندر ساڑی جان ہے آج اسی اسے مقصد واسطے بیٹھے ہیں میرے کریم نبی دے لب آئے مبارک نے حرکت کی تھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دلوں دا کشور فتح کرنے والی زبان مبارک نو حرکت عطا فرمائیے اور فرمایا جاءنی جبریل بے اخبارانی بے ان اللہ شباہی بکم الملائکہ میرے آقا نے فرمایا غلاموں تسی مسجد نبی دے کچے صحن دے اندر بیٹھے ہو جاءنی جبریل میرے کل جبریل آیا ہے بے ان اللہ شباہی بکم الملائکہ جبریل یہ پیغام لے کر آیا ہے آقا غلاموں نے میلاد منایا ہے فرش زمین پر آج ان کے نام سلام آیا ہے عرش بری پر سبحان اللہ غلام محفل میلاد سجا کر بیٹھے ہیں فرش زمین پر عرشوں کے رب کا ان کے نام سلام آیا ہے ان کے نام پیغام آیا ہے بِأَنَّ اللَّهَ جُبَائِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ اس مجلس دیتے فرشتیاں دی مجلس دے اندر فرما رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ کریم نے بِأَنَّ اللَّهَ جُبَائِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتیاں دے سامنے صحابہ دی اس محفل دی میرے رب نے تعریف کی ہے اللہ نے اس محفل دے ہوتے فکر فرمایا ہے اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع دے موقع تے حضور میدان عرفات دے اندر نے 9 ذی الحج مبارک نو صحابہ دا جمع غفیر ہے اچانک میرے آقا دی آواز گونجی فرمایا سب نو خاموش کرا دیتا جائے کریم آقا نے ایک اعلان کرنا ہے صحابہ جنہ دی تعداد کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 ہے میدان عرفات دے اندر جمعہ دا دن ہے 9 ذی الحج مبارک ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری دیتے سوار ہے اور اعلان کر دیتا غلاموں آج میدان عرفات کے اندر تمہارے نام رب کا سلام آیا ہے مسجد نبی میں تھے غلام تو رب کا پیغام آیا ہے میدان عرفات میں تھے غلام تو رب کا سلام آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے میری اور آپ کی نمائندگی کر دی عرض کرتے ہیں آقا یہ سلام ہمارے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک جو بھی آپ کے غلام میدان عرفات میں آئیں گے یہ سلام ان کے نام بھی آئے گا میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے آج تمہارے نام آیا ہے قیامت تک جو بھی اس میدان میں آئے گا یہ رب کا سلام اس کے نام بھی آئے گا اس کے نام بھی آئے گا اگر میدان عرفات کے اندر رب کا سلام قیامت تک آ سکتا ہے تو میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے محفل میلاد میں بے
بیٹھنے والے غلاموں کے نام میرے رب کا پیغام بھی قیامت تک آ سکتا ہے، اور قیامت تک میرا رب محفل میلاد میں بیٹھنے والوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ عظمت و شان والی محفل ہے، کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میرے عقیدے غلاموں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے چند سوالات کیتے میلاد کے متعلق تاکہ میلاد النبی کا کوئی شخص انکار نہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا سوال کیتا، فرمایا جی میرے نبی دے میلاد دا انکار کرنا آئے، آمد مصطفیٰ دا اگر انکار کرنا ہے تو پھر آپ دا پہلا سوال آپ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا رب نے فرمایا ہے کہ اپنے رب دیاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو۔ بریلی دے تاجدار نے پوچھیا ہے کہ دسو اللہ دے پاک محبوب اس کائنات واسطے نعمت بن کے تشریف لے آئے نے یا نہیں لے آئے نے؟ اچھا بولو ذرا، حضور نعمت بن کے آئے نے کہ نہیں آئے؟ ہن کیڑا ہے جڑا اس گل دا انکار کرے کہ حضور نعمت بن کے نہیں آئے؟ رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب دی نعمت دا چرچا کرو۔ میرے سنی بھائیو، نعمت دا چرچا اندر لک کے نہیں ہونا، گھر بیٹھ کے تے دروازے اندروں بند کر کے نہیں ہونا، 12 والے دن مسیتاں نوں باہروں تالے مار کے اس نعمت دا چرچا نہیں ہونا۔ نعمت دا چرچا ادو ہوئے گا جدوں محفل چ آ کے بیٹھا گے، جدوں جلوس دے نال جاواں گے، جدوں گلیاں بازاراں دے اندر نکلاں گے، آقا کریم دی آمد دے نعرے لاواں گے، پھر رب دی نعمت دا چرچا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، پھر چرچا ہوئے گا کہ حضور نعمت عظمہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس نعمت دے اوتے چرچا کرن دا بھی حکم ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے رب نے فرمایا میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ مومن کدی رب دی ناشکری نہیں کرتا، مومن اپنے رب دا شکر ادا کرتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا محبوب تساں انہوں نہیں دیکھا جنہاں نے رب دی نعمت نال کفر کیتا ہے، رب دی نعمت نوں بدلیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دی تفسیر کر دیا، فرمانے فَهُمْ قُرَيْشٌ وَنِعْمَةَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، فرمایا جنہاں کفران نعمت کیتا ہے، جنہاں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیتا، وَهُمْ قُرَيْش، وہ مشرکین مکہ نے، وَنِعْمَةَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، جڑی رب نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پتہ چلیا قرآن کی ثابت ہے رب دا حبیب اس کائنات واسطے نعمت بن کے آیا۔ حضور نعمت بن کے آئے نے، نعمت دا چرچا کرنا ضروری ہے۔ پہلا سوال، دنیا دا کوئی محدث، دنیا دا کوئی دانشور، دنیا دا کوئی شیخ الحدیث، کوئی مترجم، کوئی مفسر اس گل دا انکار کرے کہ کیا حضور اللہ دی نعمت نہیں ہے؟ جو نعمت ہے وہ نعمت عظمہ، پھر اس نعمت دا چرچا محفل دے اندر ہوئے گا، اس نعمت دا چرچا گلی گلی نگر نگر تے کوچے کوچے اندر ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت کا دوسرا سوال، فرمایا رب نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں رب دے دن یاد دلاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ یاد کرو، فرمایا یاد دلاؤ، اللہ دے دن لوگوں نے یاد دلاؤ۔ علماء موجود ہیں، حدث اور ذکر یہ دونوں متعدی کے صیغے ہیں، ان کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے دن امت کو یاد دلاؤ، اللہ کے دن امت کو یاد دلاؤ۔
تے یاد کیویں دلاواں گے گھر اپنے بہ کے اندروں کنڈی لا کے کمرے وچ بیڈ روم وچ وڑ کے اودی بھی اندروں کنڈی لا کے کیوں اج 12 ربیع الاول میں تے اندر لکیا یاد کیویں دلاواں گے یاد انج دلاواں گے لنگر پکاواں گے ساؤنڈ منگاواں گے دوستاں نوں دعوت دیاں گے اکٹھا کراں گے بٹھاواں گے پھر دساں گے وذکرہم باشام اللہ اور جس دن آقا دی ولادت ہوئی ہے عام دن نہیں ہے اللہ دا دن ہے سرکار کی آمد حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت فرمایا وذکرہم باشام اللہ لوگوں اللہ دے دن یاد دلاؤ میرے آقا دی ولادت تو وڈا دن اور کیڑا ہے قرآن جس دن نازل ہوئے تے جشن قرآن پاکستان جس دن بنے تے 14 اگست لاہوری 14 اگست والی رات نہیں کسی نوں سون دیندے نہ دنے کسی نوں سون دیندے نے باجے موٹر سائیکلاں دے سنسر چوں بیسریاں باہر کی ہویا جی جشن پاکستان منا رہے ہیں آج پاکستان بنے آئے اور قرآن نازل ہوئے جشن قرآن پاکستان بنے جشن پاکستان کی دن لوگوں نوں یاد دلا رہے ہیں رب فرماندا ہے وذکرہم باشام اللہ فرمایا میرے حبیب دی ولادت تو وڈا دنیا دے اندر کیڑا دن ہے اکٹھے ہو لوگوں نوں بٹھاؤ تے یاد دلاؤ اج وہ دن ہے کہ محبوب آیا ہے سبحان اللہ اس دن نوں محبوب آیا ہے وذکرہم باشام اللہ تیسرا سوال اعلیٰ حضرت دہلی کے تاجدار کا آپ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب دا حکم ہے جدو اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل مل جائے چاہیے تے اودے تے خوشیاں مناؤ فرمایا ہن دسو کیڑا بندہ ہے جڑا انکار کرے کہ حضور رب کی رحمت نہیں ہے تے کیڑا ہے جڑا انکار کرے کہ حضور اللہ کا فضل نہیں ہے ادھے تے نص موجود ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور عالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے تے پھر قرآن دی دوسری آیت بھی موجود ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا محبوب اللہ دی طرف رحمت بھی بن کے آیا ہے تے فضل عظیم بھی بن کے آیا ہے تے رب نے حکم دیتا ہے لوگو کہ تم میرا فضل تے میری رحمت مل جائے چاہیے ہے کہ ادھر تے اظہار خوشی کریا کرو حضور رب دی رحمت نے شب قدر بھی اللہ دی رحمت ہے حضور بھی رحمت بن کے دنیا ہوتے تشریف لے آئے لیکن تھوڑا جہاں فرق ہے شب قدر دی رحمت محدود ہے صرف مومنہ واسطے ہے اہل اسلام واسطے ہے صرف مسلمانوں واسطے ہے ہر کسی واسطے نہیں ہے میرے نبی رحمت بن کے آئے نے لیکن یہ رحمت محدود نہیں ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ رحمت یونیورسل ہے یہ رحمت آفاقی ہے یہ کل کائنات واسطے ہے فرمایا میرا محبوب کل جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے ہیں ہم کون ہے جنہاں اس گل کا انکار کر کے اپنے آپ کو اسلام تو باہر کٹے اپنے آپ تو ایمان تو باہر کٹے زندیق ہو جائے خارج از اسلام ہو جائے کہ بھی یہ جرت ہے کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے رب دا محبوب رب دی رحمت بھی ہے فضل عظیم بھی ہے اللہ نے ادھے تے خوشی منان دا حکم بھی دیتا ہے اسمنن ایک مسئلہ تو سمجھا دیا سادہ عقیدہ اور ایمان ہے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں پوچھئے ابو سبحان اللہ سادہ عقیدہ ہے ہم سنت دا حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ پہ جسم کے ساتھ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کا جسم مبارک روضہ پاک میں ہے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا فیض
کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کونے کونے میں ہے، ہر عاشق کے سینے میں ہے، ہر عاشق کے سینے میں ہے۔ لیکن ساڈا عقیدہ ہے اگر حضور چاہن جویں امام بصیری تے کرم فرمایا، جویں شاہ ولی اللہ تے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ تے کرم فرمایا، اگر حضور چاہن تے اس مالی کلی دے اندر بھی تشریف لے آ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میرے آقا چاہیں تو جسم کے ساتھ بھی تشریف لا سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے۔ کیسے؟ حضور رحمت ہے، سارے بولو حضور رحمت ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ رحمت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا رحمت قریب ہے، رحمت قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت قریب ہے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ہڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ دو کرینے مل گئے، رحمت قریب ہے، نبی مومنہ دے قریب ہے، اور رحمت مانا ہے قریب۔ میرا نبی رحمت بن کے آیا دونوں جہانا واسطے، لہذا نبی شاہد ہے، شاہد کا مانا گواہ ہے، گواہ ہونا ہے جنہا قریب ہوئے تے ویکھدا ہے۔ سادہ عقیدہ ایمان ہے نبی رحمت، رحمت نال قریب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور حضور کی یہ رحمت ہے۔ پوچھئے آپ ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا چوتھا سوال فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے لوگوں میرا محبوب جو کچھ تو آنو دے انہوں لے لو، جدے تو میرا حبیب تو آنو منع کرے اس کم تو رک جاؤ۔ تے جڑے کم واسطے اسی بیٹھے ہاں یہ تے رب دی بھی سنت ہے، رب دے حبیب دی بھی سنت ہے۔ میرے کریم آقا کو سوال کیتا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، پیر دے دن دے روزے دے متعلق آقا دے کو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار شریف میں روزہ کیوں رکھ دے؟ فقال فیہ ولدت وانزل علی، میرے نبی نے فرمایا میں پیر والے دن دا روزہ اس وجہ تو رکھدا، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس دن نو میرے تے قرآن نازل ہویا ہے۔ عمل تے میرے نبی دی بھی سنت ہے۔ اللہ قرآن ہی کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا محبوب تانوں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے میرا حبیب منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ سنو مسئلہ والحرام ما حرم اللہ ورسولہ، حرام ہو شے جنہوں اللہ حرام کرے، جنہوں اللہ تا حبیب حرام کرے۔ تے محفل میلاد رب دی بھی سنت ہے، رب تے حبیب دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ میں دنیا جہان دیا کتاباں چوں کوئی ایک دلیل کڈ کے دکھاؤ کہ رب نے اس محفل نو حرام کیتا ہے یا رب دے حبیب نے انہوں حرام کیتا ہے۔ الٹا میرے نبی نے اپنی ولادت دن خود منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی ولادت کا دن خود منایا ہے۔ پتہ چلیا بڑا مستحسن عمل ہے۔ ایک مستحسن عمل واسطے کسی قطعی ثبوت تے قطعی دلالت نص کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحسن عمل مستحب عمل، مستحب کا معنی ہے کر لو تے ثواب ہے، جن نہیں کیتا تے بندہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، آپ کا جو رسالہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، چھوٹا سا، اس کے اندر ایک جملہ آپ نے لکھا کہ ٹھیک ہے میلاد مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، فرض اور واجب کی حیثیت اس کی نہیں ہے، لیکن فرمایا اس دور میں جب ہر طرف گستاخی رسول کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور ہم محفل میلاد کو مستحسن کہتے رہے، فرمایا جب ہر طرف دنیا میں مصطفیٰ کی گستاخی کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں،
اس دور میں محفل میلاد منانا مستحسن یا مستحب کے درجے میں نہیں ہے، اس دور میں نبی کا میلاد منانا واجب کے درجے میں ہے۔ نبی کا میلاد ضروری ہے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنی محبت کی بقا کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی محفل سجانا حضور کے غلاموں پر ضروری ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر تو کسی قسم کی مصروف نہیں ہے نا، سن لے ذرا، صحابہ تو ود کے کوئی بندہ دنیا ہوتے مصروف نہیں ہے جنہیں حضور کے غلام صحابہ مصروف سن۔ صحابہ نے محفل میلاد سجا کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ضروری ہے، حج صاحب استطاعت پر ضروری ہے، لیکن زندگیوں سے قیمتی وقت نکال کر مصطفیٰ کی اشاعت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کا میلاد بھی ضروری ہے۔ آخری بات پھر دعا کرنے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب لدنیا دے اندر ایک گل نقل کی ہے۔ آپ فرمانے نے کہ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ، فرمایا کہ لیلۃ القدر دی فضیلت زیادہ ہے یا جس رات نو آقا کریم دنیا ہوتے تشریف لے آئے نے اس میلاد والی رات دی فضیلت زیادہ ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر دی فضیلت زیادہ ہے، جڑی 1000 مہینے تو ایک رات جاگو عبادت کرو تے 1000 مہینے دی عبادت کرو زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا ایھما افضل من لیلۃ القدر وفی لیلۃ مولدہ، میلاد والی رات دی فضیلت زیادہ ہے یا شب قدر دی زیادہ ہے؟ فرمایا 3 وجوہات ایسی ہیں جنہ دی بنیاد تے شب میلاد دی فضیلت لیلۃ القدر نالوں زیادہ ہے، لیلۃ القدر نالوں زیادہ ہے۔ لیکن اسی بڑا الٹا ایک رنگ بڑھیا ہے، 12 دی رات نو اسی سونے 12 نور شریف دی رات نو اسی غفلت دے اندر انہوں سو کے گزار دے ہیں، حالانکہ وہ رات لیلۃ القدر نالوں بھی زیادہ فضیلت والی شان والی۔ اے امام قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری جنہیں عربی دے اندر صحیح بخاری دی شرح لکھی ہے، گل اس امام نے کی ہے، گل اس امام نے کی ہے جڑی 12 تو اگلی رات آندی ہے، 12 دا دن گزر گیا تے 13 دی رات اسی ساری رات غیر شرعی کماں دے اندر اس رات میں گزارنے ہیں، پہاڑیاں تے ماڈل لا کے وچے مرد وچے منڈے وچے عورتاں وچے کڑیاں، او دے اندر بے حیائی، او دے اندر فحاشی، او دے اندر عریانی۔ میرے نبی کے میلاد کا یہ پیغام نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے، سخت گناہگار ہیں یہ لوگ جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ 12 کی رات کو سمجھو، 12 ربیع الاول کی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، یہ رات کیا ہے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے پہلی وجہ شب قدر دی فضیلت اس وجہ تو ہے کہ اس رات دے اندر لیلۃ القدر ہے، اس رات دے اندر کی لیلۃ القدر ہے، اس وجہ تو اس رات دی فضیلت پہلی وجہ۔ فرمایا اس رات نو لیلۃ القدر رب نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی ہے۔ اس تو پہلے جتنے بھی نبی آئے نے کسے نبی نو اللہ نے ایسی رات عطا نہیں فرمائی، صرف اپنے حبیب نو عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ تو اس رات کی فضیلت ہے کہ جس رات دے اندر او محبوب آپ پہ آ جائے جنہوں رب نے یہ رات عطا کی ہے۔ امام قسطلانی فرمانے نے لوگوں فیصلہ تو ہڈے ہوتے ہیں، جس رات نو یہ لیلۃ القدر ملی ہے تے جس رات نو اس رات والا نبی آپ آ گیا ہے، اور دسو لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے یا شب میلاد کی فضیلت زیادہ ہے؟ فرمانے نے امام قسطلانی جس رات نو لیلۃ القدر والا محبوب آ جائے اس رات کی فضیلت لیلۃ القدر نالوں زیادہ ہے۔ فرمایا دوسری وجہ اس رات یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ یہ ہے اس رات نو فرشتیاں دا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہونے، اس وجہ تو اس رات کی فضیلت ہے۔ کہ فرمایا میرے نبی دا فرمان نہیں سنیا،
حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین تھے، میرے 2 وزیر آسمانہ تھے، زمین والے وزیر ابو بکر و عمر، آسمان والے وزیر جبریل و میکائیل، فرشتے میرے نبی کے در کے دربان جس رات کو جبریل آئے اس کے ساتھ فرشتے آئے، اور لوگوں کے ساتھ جو مسجدوں میں بیٹھے ہو عبادت کرنے والے ان کے ساتھ مسافہ کریں، وہ رات لیلۃ القدر ہے جس رات کو وہ نبی آ جائے جس نبی کا جبریل بھی دربان ہے، جبریل بھی دربان ہے۔ فرمایا شب میلاد کی فضیلت لیلۃ القدر سے زیادہ ہے۔ اور پھر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے کہ لیلۃ القدر دی فضیلت دی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر رب دی رحمت خوب برستی ہے، اللہ دی رحمت خوب برستی ہے۔ فرمایا اس وجہ تو لیلۃ القدر دی فضیلت ہے تے اس رات دی فضیلت جے رحمت دی وجہ تو ہے تے یہ لیلۃ القدر والی رحمت تے میں پہلی گل کیتی ہے یہ تے محدود ہے، یہ صرف مومنہ واسطے ہے، آل ایمان واسطے ہے تے وہ رات جس رات نو وہ نبی آ جائے جنہوں رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان عطا فرمائی ہے، جڑا کل جہانوں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، جنہیں صدقے نال لیلۃ القدر دی رحمت ملی ہے۔ کی خیال ہے لیلۃ القدر دی فضیلت زیادہ ہے یا شب میلاد دی فضیلت زیادہ ہے؟ لیلۃ القدر نالو شب میلاد 11 تے 12 دی درمیانی رات کی عظمت و شان زیادہ ہے جس رات میں رب دا حبیب آیا ہے۔ یہ عظمت و شان والی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اس وجہ نال آج اے محفل پاک دا عثمان بھائی نے اہتمام کیتا ہے، اور پھر ایک فضائل کی نے میں معذرت دے نال ایک گل تو سنا دیاں، گل تو سب پہلی سنی ہوئی ہے لیکن میں ایک گل تو سمجھانی ہے اندر چھوٹی گئی۔ ابو لہب میرے نبی دا سکا چچا ہے، ابو جہل سکا چچا نہیں ہے، ابو لہب سکا چچا ہے۔ اودی مذمت دے اندر سورۃ اللہب بھی اتری ہے، انہیں حضور دی طرف ایک انگلی اٹھائی بے ادبی دی نیت نال، میرے رب دی غیرت الہیہ نے گوارا نہ کیتا، قرآن دی سورت اتری، فرمایا اے ملعون میرے حبیب دی طرف ایک انگلی اٹھائی، تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جان۔ بعض بندے ترجمہ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، ٹوٹی شاید جڑ جاندی ہے، جڑی ہلاک ہوئے وہ جڑ نہیں سکتی ہے۔ رب نے فرمایا ابو جہل تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جان۔ نالی دی بیوی دی مذمت کی ہے، ایدی بیوی نو رب نے امراتن آکھیا ہے، زوجہ نہیں آکھیا سورہ لہب دے اندر۔ زوجہ دا معنی بیوی ہے، لیکن اللہ نے ابو لہب دی بیوی نو امراتن آکھیا، زوجہ نہیں آکھیا۔ امراتن دا معنی عورت ہے، ابو لہب دی بیوی واسطے لفظ امراتن استعمال ہوا ہے۔ ایدے اندر علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ زوجہ کیڑی عورت ہے تے امراتن کیڑی عورت ہے۔ رب تعالیٰ نے محبوب دیا ازواج مطہرات واسطے اعلان کیتا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اتنے لفظ زوجہ آیا ہے، زوجہ۔ اتنے ابو لہب دی بیوی واسطے لفظ امراتن استعمال ہوا ہے۔ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ امراتن اس عورت نو آکھیا جاتا ہے جڑی شوہر دی نافرمان ہوئے، جڑی سرکش ہوئے، جڑی ناشکری ہوئے، شوہر کا کہنا نہ منے، شوہر دی نافرمانیاں کرے۔ ابو لہب دی بیوی شوہر دی نافرمانی کرتی تھی، رب نے فرمایا اے امراتن جڑی تیری بیوی ہے، تیرے کو گھر بیوی نہیں قابو ہوتی، میرے محبوب تے انگلیاں اٹھانا ہے، میرے محبوب تے انگلیاں اٹھانا ہے۔ امراتن اس عورت نو آکھیا جاندا ہے جڑی اپنے شوہر دی نافرمان ہوئے، تے زوجہ اس عورت نو آکھیا جاندا ہے جڑی شوہر دی فرما بردار ہوئے، نہ شکری نہ کرے، شکر گزاری نال شوہر دے نال زندگی گزارے۔ قرآن اس عورت کو امراتن نہیں کہتا، قرآن اس عورت کو زوجہ کہتا ہے، اسے بیوی کہتا ہے۔ آخری بات، ابو لہب انہیں میرے آقا دی ولادت ہوتے اپنی لونڈی سہیبہ نو آزاد کیتا، تے اس سہیبہ نے میرے آقا نو دودھ بھی پلایا، حضور دی رضائی ماں ہے۔ تے جدو ابو لہب مر گیا، حضرت عباس نے انہوں خواب دے اندر ویکھیا،
اور دس سے ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول سے ہیں، اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے؟ کہتا ہے پورا ہفتہ سخت عذاب میں رہتا ہوں، جب پیر کی رات آتی ہے تو میرے انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے ایک پانی نکلتا ہے، وہ پانی میں چوستا ہوں اور آرام محسوس کرتا ہوں، آرام محسوس کرتا ہوں۔ یہ کافر ہے، دشمن رسول ہے، اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اتری ہے، لیکن پیر کی رات کو رب اسے بھی انعام دیتا ہے۔ اس نے نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی۔ سویبہ نے اسے آ کے خبر دی تھی تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، اس نے کہا سویبہ تجھے خوشی میں آزاد کیا ہے۔ رب نے دشمن کو معلوم نہیں رکھا، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے آقا کے امتی ہیں، حضور کے گیت گانے والے ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں، نعرے لگانے والے ہیں۔ جب ولادت کی خوشی دشمن کرتا ہے رب اسے معلوم نہیں رکھتا، جب مومن کرے رب اسے کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ حالت کفر میں حضرت عباس نے خواب دیکھی تھی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں لکھا، عمدۃ القاری نے لکھا، اس کو جناب فتح الباری نے لکھا، اس کو نعمت الباری نے لکھا، اس کو ارشاد الساری نے لکھا، تمام شارحین بخاری نے اس کو لکھا۔ میرا چھوٹا جہا سوال یہ ہے، اج دا بندہ جدی نال دا بندہ بھی گل سنن واسطے تیار نہیں ہے، وہ اعتراض کرتا ہے جی ایک خواب تے حضرت عباس نے حالت کفر ویکھی سی، اس خواب نو امام بخاری نے لکھیا صحیح بخاری دے اندر جیدا قرآن تو بعد درجہ ہے۔ میرا اس بندے کو سوال ہے جڑا کہندا ہے خواب حالت کفر ویکھیا گیا ہے، ایدا کی اعتبار ہے؟ مینوں لگدا ہے او بندہ امام بخاری نالوں بہت سیاںا ہے، امام بخاری نالوں۔ تو امام بخاری لکھ گیا پھر گل پیچھے کڑی رہ گئی ہے؟ امام بخاری تو بڑا عقل مند کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں آقا دیا 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے اور صحیح سند دے نال یاد نے؟ اس بندے نے آقا کریم دی صحیح بخاری دے اندر اس روایت نقل کیتا ہے۔ اس وجہ نال میرے عزیز بھائیو اے انتہائی بابرکت محفل ہے، بابرکت محفل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔